بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عباسی سلطنت کے زوال کے بعد 909 میں سلطنت فاطمیہ قائم ہوئی۔ یہ سلطنت مغرب یعنی شمالی افریقہ سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 909 میں اس سلطنت کا آغاز موجودہ تیونس میں عبید اللہ مہدی کے ہاتھوں ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک نمایاں شیعہ اسماعیلی حکومت تھی۔ عبید اللہ مہدی نے دعویٰ کیا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہے۔ عبید اللہ مہدی اس سلطنت کا پہلا بانی تھا کہ جس نے 909 سے لے کر 934 تک حکومت کی۔ یہ مذہباً شیعہ حکومت تھی۔ عبید اللہ مہدی کے بعد اس کا بیٹا قائم بے امر اللہ، پھر اس کے بعد اس کا پوتا اسماعیل منصور حکمران بنا، اور پھر اس کا بیٹا معز الدین للہ حاکم بنا۔ اسی کے دور حکومت میں فاطمیوں نے ملتان تک حملے کیے اور یہ علاقہ ان کے قبضہ میں چلا گیا، حتیٰ کہ یہاں ملتان میں پھر ان کا سامنا سلطان محمود غزنوی سے ہوا اور فاطمی شکست کھا گئے اور ملتان دوبارہ محمود غزنوی کے زیر تسلط آ گیا۔ اگر ان کے مذہب اور عقائد کی بات کی جائے تو ڈاکٹر حمید الدین نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ فاطمیوں نے اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ ایک فاطمی وزیر نے ان کے قانون کے مطابق ایک کتاب تیار کی اور دوسرے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنا اور انہیں سیکھنا وغیرہ بند کر دیا گیا۔ اہل سنت کے عقائد و فقہ کا سرکاری طور پر خاتمہ کیا گیا۔ علامہ مقریزی اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سرکاری عدلیہ، افتاء، خطابت، درس نظامی اور مساجد میں صرف اسماعیلی باطنی فقہ کو رائج کیا گیا۔ اہل سنت کے فقہ کے تمام قاضی، خطیب اور علماء کو ان کے منصب سے برطرف کیا گیا۔ تو ناظرین، عبید اللہ مہدی کے دور خلافت میں اس سلطنت کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ 969 میں معز الدین للہ کے دور حکومت میں ان کے کمانڈر جوہر نے مصر کو فتح کیا اور پھر قاہرہ شہر کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اسی دور میں جامعہ ازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، جو آج بھی اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور یہ یونیورسٹی اسلامی دنیا کی قدیم ترین اسلامی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں فقہ، فلسفہ اور دیگر علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی دور میں یہ خلافت اپنی طاقت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ معز الدین للہ کے بعد قائم بے امر اللہ کا دور حکومت آیا۔ ان کے دور میں مذہبی اصطلاحات اور عدالتی نظام میں تبدیلیاں کی گئیں۔ قائم بے امر اللہ ایک متنازع شخصیت تھے اور بعض غیر معمولی فیصلوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ ان کے بعد یہ خلافت منصر باللہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ انہوں نے تقریباً 58 برس تک حکومت کی۔ یہ اس خلافت کا طویل ترین لمبا دور مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں تجارت اور معاشی ترقی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور حکومت میں داخلی مسائل اور سازشی عناصر نے خلافت کو کمزور کر دیا۔ فاطمی دور میں مساجد، محلات اور کتب خانوں کی تعمیر ہوئی۔ قاہرہ شہر اسلامی علوم و فنون اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ قاہرہ کی مشہور مساجد باب الفتوح اور دیگر تعمیرات ان کے اعلیٰ فن تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ فاطمی دور میں صحت اور تعلیمی سہولتوں کو عام کیا گیا۔ مفت تعلیم اور اسپتال عوام کے لیے کھولے گئے۔ بین الاقوامی تجارت کے طور پر فاطمی خلافت نے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے ذریعے وسیع تجارتی نیٹ ورک قائم کیا، جو کہ مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان پل کا کام کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، 1171 کا سال اس خلافت کے لیے زوال کا سبب بنا۔ داخلی کمزوریوں اور صلیبی جنگوں کے دوران
آخری خلیفہ العاضد کے دور میں صلاح الدین ایوبی نے اس سلطنت کا خاتمہ کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔